तोरा कम्युनिटी में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद है कि आप सलामत होंगे। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपको महफूज रखे। आज के कलाम में से हम सीखेंगे मिसाल की किताब और उसका दूसरा, तीसरा और पहले बाब में से चंद आयात का हम मतालिया करेंगे। और इसमें सुलेमान बादशाह ने जो हिकमत के ताल्लुक से बयान किया है, हम सीखेंगे हिकमत कैसे हासिल होती है। और सुलेमान बादशाह ने हिकमत हासिल करके और हिकमत के वसीला से शान शौकत, दौलत, इज़्ज़त, शोहरत कमाई। तो आए हम देखते हैं खुदा के कलाम में कि खुदा का कलाम सुलेमान बादशाह के वसीला से हमें क्या सिखाता है। पढ़ते हैं पहला बाब और उसकी 20वीं आयत से मिसाल की किताब का। लिखा है, हिकमत कूचा में ज़ोर से पुकारती है, वो रस्तों में अपनी आवाज़ बुलंद करती है। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ी सी बात नोट करें कि हिकमत कूचा में पुकारती है, वो रस्तों में अपनी आवाज़ बुलंद करती है। क्या आप जब काम पर जाते हैं, रस्तों में निकलते हैं, गलियों में निकलते हैं, कूचों में निकलते हैं, तो क्या कभी हिकमत को पुकारते हुए आपने देखा? आपने उसकी आवाज़ को सुना? आपने उसकी आवाज़ पर कान लगाया? क्या आपने कभी गौर किया? कलाम में लिखा है कि हिकमत कूचा में रस्तों में पुकारती है, वो पुरहजूम में अपनी आवाज़ बुलंद करती है। क्या लिखा है? वो पुरहजूम बाजार में चलाती और फाटकों के मदखल में और शहर में ये कहती है। वो फाटकों पर, रस्तों पर, दरवाज़ों पर, आपके मुल्क में आप जब बाहर निकलते हैं तो क्या कभी आपने देखा कि हिकमत आपको पुकार रही है? क्या कभी आपने हिकमत की आवाज़ सुनी कि हिकमत क्या पुकारती है, वो क्या कहती है? उसकी आवाज़ पर आपने कान धरा, आपने सोचा, आपने देखा, आपने सुना, हिकमत कैसे पुकारती है? हिकमत इस तरह पुकारती है कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं, सबसे पहले तो आप अपनी बॉडी पर सर्च करें, आप देखें कि क्या मेरी सांसें कैसे चल रही हैं। ये खुदा की हिकमत है कि खुदा ने अपनी हिकमत से, अपने जलाल से, अपनी कुदरत से बनी हुई इंसान को खलक किया और उसका मिट्टी का बुत बनाया और उसके अंदर रूह डाली, तख्लीक करके, और वो जीती जान हुआ। ये खुदा की हिकमत है। इसी तरह आप चुंटी की रवश पर जब गौर करते हैं तो आपको खुदा की हिकमत उसमें भी नजर आती है। वो है रस्तों पर। आप रस्तों में जाते हैं, आपको परिंदे, चरिंद, हर तरह की खुदा की मखलूक मिलती है, तो उस मखलूक में आपको खुदा की हिकमत पुकारती है कि कोई है जिसने सारी कायनात को, सारी ज़मीन को, हर एक चीज़ को, आपको, मुझे, सबको तख्लीक किया, बनाया। ये है खुदा की हिकमत। आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखें, क्या सितारे हैं? आसमान है, ज़मीन है। समंदर के जानवरों की तरफ गौर करके देखें, जिस समंदर के पानी पर गौर करके देखें कि वो एक जगह पर खड़ा है और वो एक ही चादर में लिपटा हुआ है। वो खुदा के हुक्म के बगैर कहीं हिल नहीं सकता। ये खुदा की हिकमत है कि खुदा ने आसमान, ज़मीन, कुल कायनात, चरिंद, परिंद, पहाड़, दरिया, जंगल और उसके अंदर के जानवर, हर एक चीज़ जो खुदा ने बनाई, आप जब उस पर नज़र करते हैं तो ये खुदा की हिकमत है जो आपको, मुझे, सबको पुकारती है। गलियों में, कूचों में, बाज़ारों में वो आवाज़ बुलंद करती है। क्या बुलंद करती है आवाज़? देखें, ऐ नादानो, तुम कब तक नादानी को दोस्त रखोगे? ऐ नादानो, तुम कब तक नादानी को दोस्त रखोगे? और ठट्ठाबाज कब तक ठट्ठाबाजी से खुश रहेंगे? और अहमक कब तक इल्म से अदावत रखेंगे? ये इंसानों से कलाम किया जा रहा है कि अहमक कब तक खुदा के हिकमत से, इल्म से अदावत रखेगा।
وہ کب تک دنیا کے خیالات میں، دنیا کی چیزوں میں گم رہے گا؟ اے نادان، خداوند فرماتا ہے، کب تک نادانی کو دوست بنا کر رکھے گا اور علم سے عداوت رکھے گا؟ خدا کا بندہ یہ فرماتا ہے۔ حکمت کوچوں میں، گلیوں میں پکارتی ہے۔ وہ آگے پڑھتے ہیں دوسرے باب میں، اے میرے بیٹے، اگر تو میری باتوں کو قبول کرے اور میرے فرمان کو نگاہ میں رکھے، ایسا کہ تو حکمت کی طرف کان لگائے اور فہم سے دل لگائے، بلکہ اگر تو عقل کو پکارے اور فہم کے لیے آواز بلند کرے اور اس کو ایسا ڈھونڈے جیسے چاندی کو، اور اس کی ایسی تلاش کرے جیسے پوشیدہ خزانوں کی، تو خداوند کے خوف کو سمجھے گا اور خدا کی معرفت کو حاصل کرے گا، کیونکہ خداوند حکمت بخشتا ہے، علم و فہم اس کے منہ سے نکلتے ہیں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ انسان جو زمین پر جیتا ہے اس کی خواہشاتیں کیا ہیں؟ اس کی خواہشاتیں یہی ہیں، کھانا پینا، عزت، شہرت، دولت، ہر چیز وہ چاہتا ہے کہ میں اونچے سیٹ پہ ہوں اور اونچے اونچے مکانوں میں رہوں، بڑے بڑے بنگلوں میں رہوں۔ یہ وہ بادشاہت چاہتا ہے، وہ عزت چاہتا ہے، وہ دولت چاہتا ہے۔ انسان کی ریکوائرمنٹ یہی تک ہے، لیکن نہیں، خدا کا بندہ کہتا ہے کہ مجھے دولت نہیں چاہیے، مجھے عزت نہیں چاہیے، مجھے شہرت نہیں چاہیے، اے خدا مجھے حکمت اور دانائی بخش۔ تو خدا سے اس نے، سلیمان بادشاہ نے حکمت اور دانائی مانگی اور کہا کہ مجھے حکمت اور دانائی دے۔ تو یہاں کا لکھا ہے کہ حکمت کو پکار، فہم کے لیے اپنی آواز بلند کر، خدا کی حضوری سے عقل کو مانگ تاکہ تو حکمت کو پائے، اور حکمت ہی خدا کو سمجھنے کے لیے، اس کے خوف کو سمجھنے کے لیے چاہیے ہمیں۔ کیا لکھا ہے؟ تو خداوند کے خوف کو سمجھے گا اور خدا کی معرفت، خدا کے علم کو، خدا کی علم کو جانے گا، اس کے علم کو حاصل کرے گا۔ اگر آپ کے اندر خدا کا خوف ہے تو پھر ہی ہم خدا کی حکمت کو پا سکتے ہیں۔ اسی طرح آیت نمبر 3 باب کی اس کی پہلی آیت سے پڑھیں گے، اے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا۔ شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہوں، تو ان کو اپنے گلے کا طوق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھنا۔ یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا۔ انسان چاہتا ہے کہ میں جہاں جاؤں کامیاب ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ خدا کی نظر میں آپ مقبول ہیں تو انسانوں کی نظر میں آپ مقبول ٹھہریں گے۔ اگر آپ خدا کی نظر میں مقبول نہیں تو انسانوں کی نظر میں بھی آپ مقبول نہیں ٹھہر سکتے۔ پہلے سب سے خدا کے حکموں کو مانیں، خدا کو راضی کریں، خدا کی نظر میں مقبول ٹھہریں، تو خدا آپ کو دنیا میں انسانوں کی نظر میں مقبول کرے گا، تو آپ کو یہ سب کچھ ملے گا۔ تو کیا لکھا ہے؟ اے میرے بیٹے، میرے حکموں کو مان، اور اسی سے تمہیں عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی ملے گی۔ عمر دراز ہوگی، سلامتی ملے گی، اس کو اپنی گلے کا طوق بنا لے، ہار بنا لے، میرے حکموں کو مان، اس پر چل۔ آگے لکھا ہے 11ویں آیت میں، اے میرے بیٹے، خداوند کی تنبیہ کو حقیر نہ جان، اس کی ملامت سے بیزار نہ ہو۔ خدا تنبیہ کرتا ہے بیٹے کو، جس سے وہ پیار کرتا ہے اس سے تنبیہ کرتا ہے، کیونکہ خدا اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے اس سے محبت ہے۔ جیسے اب باپ اپنے بیٹے، اس بیٹے کو جس سے وہ خوش ہے، ایک باپ سے بیٹا، ایک باپ کو بیٹا اتنا عزیز ہے، اور جب وہ غلطی پر آتا ہے تو باپ اس کو نصیحت کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، تو اس کی تربیت کو حقیر نہ جان، اس کی تربیت کو، نصیحت کو اپنے پیٹھ پیچھے نہ پھینک، اس کی تربیت پر، نصیحت پر کان لگا، کان دھر، تاکہ تیری زندگی، تیری عمر کی درازی ہو اور تو کیا کرے؟ ان چیزوں کو پائے۔ آگے کیا لکھا ہے؟ کلام میں لکھا ہے 16ویں آیت میں، اس کے دائنے ہاتھ میں عمر کی درازی ہے اور اس کے بائیں ہاتھ میں دولت اور عزت۔
ہمارے اوپر مصیبتیں کیوں مسلط ہوتی ہیں، پریشانیاں کیوں مسلط ہوتی ہیں، روٹی کیوں کم ملتی ہے، غربت کیوں ہے ہمارے گھروں میں؟ یہی وجہ ہے کہ آپ خدا کے آئین کو نہیں مانتے، خدا کے حکموں کو نہیں مانتے، آپ خدا کی نظر میں مقبول نہیں ہیں۔ آپ خدا کی نظر میں مقبول ہوں اور تو خدا آپ کو انسانوں کی نظر میں مقبول کرے گا، تو آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہوگا؟ عمر کی درازی ہوگی، آپ بیمار نہیں ہوں گے، آپ پریشان نہیں ہوں گے، آپ بیماریوں سے مریں گے نہیں، اور خدا آپ کے بائیں ہاتھ میں دولت بھی دے دے گا، عزت بھی دے دے گا، اور آپ سرفراز ہوں گے، آپ عمر کی درازی پائیں گے۔ یہ ہے خدا کی ریکوائرمنٹ کہ آپ اس کے حکموں کو مانیں، اور آپ اپنی ریکوائرمنٹ تو خدا کے حضور رکھ دیتے ہیں، لیکن خدا کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہے میرے حکموں کو اے میرے بیٹے مان، میرے آئین پر اے میرے بیٹے چل، میرے قانون پر اے میرے بیٹے چل، میری آواز پر اے میرے بیٹے کان لگا۔ حکمت تجھے پکارتی ہے، آئین تجھے پکارتے ہیں، خدا کی آواز آپ کو پکارتی ہے، لیکن آپ اس کی آواز کو نہیں سنتے، تو پھر خدا آپ کی آواز کیسے سنے گا؟ خدا اس وقت کی آپ کی آواز سنے گا جب آپ اس کے حکموں کو مانیں گے۔ لیکن پھر بھی وہ رحیم ہے، وہ آپ پر رحم کرتا ہے۔ لکھا ہے کہ وہ نیکوں پر بھی سورج کو چمکاتا ہے اور بدوں پر بھی سورج کو چمکاتا ہے، اس کی مٹھی کھلتی ہے تو آپ سیر اور آسودہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح خدا کے کلام میں لکھا ہے مثال کی کتاب میں کہ حکمت وہ جب آپ پکاریں گے تو حکمت آپ کو نہیں ملے گی، آپ دل و جان سے بھی اسے ڈھونڈیں گے تو آپ نہیں پائیں گے۔ تو اس سے پہلے کہ یہ دن آپ کے اوپر آئے کہ آپ حکمت کو پکاریں اور وہ آپ کو نہ ملے، اس سے پہلے آپ ہی حکمت کو پکاریں کہ وہ دن آئے کہ خدا آپ سے روٹھ جائے اور خدا آپ کو حکمت نہ دے، حکمت آپ سے منہ پھیر لے اور خدا ہی آپ کا دشمن ہو، تو آپ تباہ اور برباد ہو جائیں، آپ کی نسلیں تباہ ہو جائیں، تو آپ خدا کی نظر میں مقبولیت حاصل کریں، تو انسانوں کی نظر میں آپ مقبول ہوں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کو محفوظ رکھے، اور اس کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو برکت دے، آمین۔